یسوع نے زمین پر وہ زندگی جی کے بنی نے انسان کو یہ بھی تو بتایا ہے کہ خدا کیسا ہوتا ہے. یہ زندگی پر فوکس نہیں ہے تو زندگی جینے پر بھی فوکس نہیں ہے, کیونکہ بائبل جس پراسپیرٹی کی بات کرتی ہے وہ تو پیسوں سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے کہ سارا فوکس دھیان مادہ پرستی پر کرا دیا ہے. ہر بندہ پروفیسی چاہ رہا ہے. اب خدا چاہتا ہے سرفراز کرنا, نبوت ہو جائے گی تو بس ہونے بعد اپنے آپ سب کچھ ہو جانا ہے, لیکن وہ زندگی جینی ہے جو خدا نے آدم کو دی تھی اور یسوع کے وسیلے بحال ہوئی ہے. اور اگر مسائل کھڑے ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ دعائیں کریں گے, لیکن جنگ آپ کی لڑنی ہے, آپ نے کیسے لڑنی ہے ہم بتائیں گے. خود سیکھ, عمل کر, اپنی فیملی کو سکھا, تو کلیسیا میں ایک شخص اور ایک گھرانہ چینج ہو جائے. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے جی, میرے پاس آئے اور 3 سال انہوں نے ایلم بائبل اسکول سے ڈپلوما ان منسٹری کیا تھا. سر میں اپنی بیٹی نو ورشپر بنانا, کیونکہ میں اگلے والی یہی بات کرنے لگا تھا, آپ نے بھی ساتھ جوڑ دی تو چلو. میں کہا جناب کی بنانا ہے؟ ورشپر بنانا ہے. میں کہا یار میری سمجھ نہیں آئی, بڑی ورشپر بنانا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بڑی بنانا چاہیے. میں کہا یار میری سمجھ نہیں آئی. بیٹی لی واجہ لینا ہے, دوجی بیٹی نو تبلا سکھانا ہے, 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں, 2 چھوٹے بیٹے ہیں 2 بڑی بیٹی ہیں, یہ کرنا. میں کہ یہ واجہ لینا ہے, تبلا لینا ہے, میوزک سکھانا ہے, ایون گانا بھی سکھانا ہے. اتوں تک تو میں کہا ٹھیک ہے, مینوں کوئی اعتراض نہیں, کرنا چاہیے تھا. آپ والدین ہیں, بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو چاہتے ہیں بچے کچھ کرے. میں کہ یار یہ گل سمجھ رہی ورشپر بنانا نہیں سر. میں کہ یار تو کدوں دا خدا لگ گیا. پھر اس کو نا تھوڑا ہلا کے پتہ نہیں میں کوئی غلط کہہ بیٹھا. میں کہ یار ورشپر ورشپ کرنا, پہلی گل تو ہے کہ صرف گل ہو رہی ہے گان تے, جندا تیرے ذہن ہے کہ گا کے ورشپ کرنی. میں کہ میں ورشپ دی اونج گل نہیں کردا, صرف گان دی گل کر رہا. تو میں کہ یار یہ تینوں کنے کہتا کہ تو خدمتاں ونڈنی ہے. مینوں تے یہی سمجھ آئی تو میں 3 سال بائبل سکول چ تانوں سکھاندا رہا کہ خدمتاں خدا دیندا ہے. لیکن خدا دی مرضی ہے کہ تیری بیٹی نو یا بیٹیاں نو تو انہاں نو کلام سکھا, مسیح دی سمجھ ملے, توبہ کرن, یسوع نو شخصی نجات دیندا قبول کرن, کلام نو سمجھن, اودی محبت نو سمجھن, اودی زندگی نو سمجھن, اونوں جینا شروع کرن. تے اگے خدا دی بادشاہی چ اودی مرضی ہے کہ اونے تیری کیڑی بیٹی نو بیٹے نو کی بنانا, تو خدا نو بنان دین. میں کہا تے میرے حساب چ ایڈا بڑا ظلم ہے جہاں تو انہاں نال کرنا ہے کہ انہاں نو میں ورشپر بنانا تو ادھر لا دینا. میں کہا تو بچیاں نو مطلب اس طرح دے تباہی وال لے جائے گا. میوزک سکھا, وہ کوئی گل نہیں, کیونکہ میوزک ایک نیچرل ہے, کوئی پتہ نہیں خدا نے شاید انہوں نے ادھر ہی رکھنا ہے. تو میوزک سکھا, انہاں دی آواز اچھی ہے, انہاں نو گانا سکھا, استاداں کول پا, لیکن تیری مہربانی انہاں دے ذہن چ ہے نا پا دی میں تانوں ورشپر بنانا ہے. بالکل ایسے, بالکل انہاں نو کلام سکھا, سب کچھ کر تے اگے خدا نو بنا دے جو بنانا. تو مینوں لگدا اج کل ہے بھی ایک بڑی غلط فہمی چل رہی ہے. جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہر بندہ اسٹیج چاہتا ہے, اسٹیج چاہتا ہے, وہ جو خدمت ہے وہ نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی. نہیں تو خدمت ڈیوڈ بھائی جیسے ہم بات کر رہے ہیں, میری سمجھ کے مطابق خدمت وہی کرے گا جنہوں سمجھ ہوئے گی خدمت کی ہے. باقی تو ہمیں تو خدمت اس وقت سٹیج ہی نظر آ رہی ہے نا. تو اس لیے جو بھی نئی پود آ رہی ہے یا نئے بچے آ رہے ہیں یا پرانے بھی, ایون میری ایج کے بھی, ایون مجھ سے بڑی ایج والے بھی, ان کے لیے خدمت وہی ہے کہ بندہ سٹیج پہ نظر آئے. تو انہوں نے سمجھا ہی یہ, سیکھا ہی یہ ہے, تو انہوں نے وہی کرنا ہے. کوئی انہوں نے سچائی دسے گا دیتا نا, تو دسن لی پتہ نہیں کوئی تیار ہے کہ نہیں. تھوڑا سا آف ٹاپک ہے پر اس سے ریلیٹڈ ہے ایکچولی. جی کوئی بات. یہ مسئلہ کا ایک ریزن پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے. اگر آپ کتنے بھی پروفیٹک ورڈ سنیں نا, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی اس میں, مطلب کہ کیونکہ تھوڑا سا ریلیشن اس کے ساتھ یہ کہ آج کل سارے پروفیٹک ورڈ جو ہیں وہ بڑھنے کے ہیں, وہ فیمس ہونے کے ہیں, وہ سب سے اوپر دکھنے کے ہیں, جتنے پروفیٹک ورڈز ہیں. میں نے آج ابھی اس وقت بہت کم پروفیٹک ورڈ سنے ہو کہ جس میں ہو کہ خدا کسی کو کہہ رہا ہو کہ تو یہ نکال اور میں تجھے استعمال کروں گا وغیرہ. اچھا جب میں بائبل پڑھتا ہوں نا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے پروفیٹک ورڈ جو ہے نا وہ وقت اور وہ بڑے بیلنسڈ ہیں, اس میں اصلاح بھی ہے, اس میں کنڈیشنز ہیں اور سارا کچھ ہے. بٹ آج کا خدا جب, سوری ٹو سے اٹ, بٹ ان کا آج کا خدا جب بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ خدا ہے پرسنلی اسپیکنگ, وہ جب بولتے ہیں تو وہ آپ کو صرف نا
شاہ رخ خان بنا رہا ہے یا بریڈ پٹ بناتا ہے, نہیں سیریسلی, یا آپ کو ٹرمپ بنا رہا ہے, کیونکہ آج کل کمپیریزن وہی ہو رہا ہے. کوئی خادم بچے کو یہ نہیں سمجھاتا یا نوجوان کو یہ نہیں کرتا کہ یہ نہیں بتا رہا اس کو کہ تو کیا نکال اپنی زندگی میں سے, تو جھک, تو قربانی دے, تو یہ دے. یہ نہیں کلام ہو رہا. کلام یہ ہو رہا ہے کہ تو بلی گرام بنے گا, تو اربوں لوگوں کو بچائے گا. تو میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار خدا اصلاح نہیں کر رہا, خدا سیلیبریٹی کیوں بنا رہا ہے؟ جبکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ابھی تک بائبل کی, خدا نے بائبل میں سے کسی کو سیلیبریٹی نہیں بنایا. خدا نے تو اس کو بنایا کہ ہم سارا جو ہمارا فوکس ہے, جو فیتھ ہے, جو اعتبار ہے, یا جو ہماری سوچ ہے, وہ اس پر بیسیکلی ہو کہ وہ ہمارا سورس ہے. ہم جھکے تو وہ بڑھے, وہ دکھے ہمیں سے. اور وہ بیسیکلی میری انڈرسٹینڈنگ بائبل کی یہ کہ میں پتہ نہیں میں کیسے آصف بھائی سے بات کر رہا تھا کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ گاڈ وانٹس اس کہ ہم کم ہوتے جائیں اور وہ بڑھتا جائے, تو وہ دکھے گا. گاڈ ڈز ناٹ وانٹس می کہ میں اگین میں کہ شاہ رخ خان بن جاؤں, کہ جی میں جاؤں, میرے ادھر گاڑیاں ہوں, یہ ہوں. گاڈ از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. کہ مجھے یہ مجھے نہیں لگتا پرسنلی اسپیکنگ, سوری ٹو سے, ہو سکتا ہے آئی ایم رانگ. آئی تھنک کہ اگر مسیح جو ہے وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ سکتا ہے, اور وہ ایک سمپل لائف میں ہمیں ایک سمپل ہیومن بینگ ایز اے نارمل, اس وقت بھی بہت کلاسز تھی, اگر وہ چاہتا تو وہ بڑی کلاس میں رہ سکتا تھا. جس طرح اس کے شاگرد ہیں, لوگ فالو کر رہے ہیں, تو وہ تو بہت زیادہ اچھی اس میں فقی فریشوں میں رہ سکتا تھا. بٹ ہی چوز اے نارمل لائف, ہی شوڈ اس کہ ہاؤ ٹو لیو اے لائف. کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا, نہیں پہنتا تھا, بٹ ہی از ناٹ ایکسٹراویگنٹ, ہی از لیونگ لائک اے سمپل لائف. جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس ہیں, کلچرل, ہم بعد میں کبھی کرتے ہیں, مگر تھوڑا سا وہ ہمیں ایک سمپلسٹی دکھا رہا ہے. پھر جب شاگرد ہیں, جب وہ اپنا لاسٹ سپر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپس میں بات کریں کون بڑا ہے. تو بیسیکلی تب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا ہونا چاہتا ہے, لائک یو ہیو ٹو گو بی ڈاؤن. ٹھیک ہے, تو جب کرائٹیریا بڑا ہونے کا آسمان پہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو کم ہوگا وہ ہے, وہ آسمان پر بڑا ہوگا. تو اس زمین پہ رہتے ہوئے خدا ہمیں کیوں صرف یہی دکھا رہا ہے کہ ہم بلی گرام بن جائیں گے, ہم کروڑوں میں جائیں گے. خدا کسی کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار تو یہ چھوڑ, اور میں تجھے وہاں اپنا کیا کہتے ہیں غاروں میں لے کر جاؤں گا, میں تجھے کیا کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائک ڈیفیکلٹ پلیسز نا, ڈیفیکلٹ چیزیں جہاں پہ ہیں, اور جہاں پہ مظلوم ہیں لوگ, جہاں پہ قتل و غارت ہو رہا ہے, میں تجھے وہاں پریچنگ کے لے کر جاؤں گا. یہ تو کسی کا خدا نہیں آج کل بول رہا. خدا یہ کہہ رہا ہے نا کہ پراسپیرٹی دوں گا. ہر بندہ کہتا ہے کہ God is going to bless me more, he's going to open the floodgates of heaven. میں کہ یار بائبل اگر پڑھے تو ہر کسی کے لیے یہ نہیں ہے, اور I'm not against it, but I'm not saying کہ ہر کسی کی پراسپیرٹی, یا ہم اس کو میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ ہر کسی کے لیے خدا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہی ہو جائے. اٹس ہز ول کہ وہ کس ایریا میں آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے. تو اگین جہاں سے ہم نے کی جو خدمت ہے, ہمارے جو پریچرز ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, یہ ساری بات کرنے کا مجھے پتہ ہے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے بارے میں, کہ ہمارے جو سارے لوگ ہیں, ہمارے جو ایونجلسٹ ہیں, پاسٹرز, پروفٹس وغیرہ, وی آر فوکسڈ آن ایکسٹراویگنس. ہم جیسے بیٹھے تھے, ہم نے کہا تھا ہم سیلیبریٹی کلچر میں ایک وقت, ہر بندہ سیلیبریٹی ہے. ہم ایک کلام سنانے کے لیے بھی آئی تھنک کہ لوگ دعا کم کرتے ہیں, جملے زیادہ یاد رکھتے ہیں. کیونکہ سوری ٹو سے, میں بھی آن لائن بہت لوگوں کو سنتا ہوں, آپ کے زیادہ پریچرز جو ہیں وہ تو جملے بول رہے ہیں آپ کے, اور زیادہ لوگ دعا میں نہیں اتنا بیٹھتے. پھر ہم کاپی زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے ہم بیٹھ کے کلام پر فوکس کر لیں. مجھے ایسے لگتا ہے بولے کہ میں, کیونکہ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ میں ایک یہاں سے بات شروع کرتا ہوں. جو میری ابھی کتاب پرنٹ ہوئی نا زندگی کے نام کی, میرے نام کے نیچے بریکٹ میں لکھا ہے بائبل مقدس کا طالب علم. اچھا, مجھے شروع سے جب سے سمجھ آئی نا تو مجھے یہی سمجھ آئی. میں انگلش میں لکھتا ہوں بائبل اسٹوڈنٹ, اور اردو میں لکھتا ہوں بائبل مقدس کا طالب علم.
کتاب میں پرنٹ ہو گیا. ابھی تک جتنے لوگ دیکھے ہیں نا اس کو، جو سمجھ کہ یار ہے کوئی فرق نہیں ہے، نہیں تو ہے لکھنا ہے. میں کہ یار میں یہاں تو میں ہی رہنا. میں کہ جب تک میں زمین پر ہوں مجھے بائبل مقدس کا طالب علم ہی رہنا. میں نال اپنے بہت کچھ نہیں لکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے ڈیوڈ بھائی کہ خدا نے انسان بنایا، اور بائبل مقدس شروع میں پیدائش 1:26 میں بتاتی ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اب سادہ بات اتنی ہے کہ انسان کی زندگی خدا سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس زندگی کو جینے کا ہی زمین پر مسئلہ ہے، جس میں آدم فیل ہوا اور خدا نے یسوع کو بھیجا. یسوع نے، جس پر ہمارا فوکس ہے نا بیسیکلی زیادہ، کہ یسوع نے نجات کا کام اس نے کیا، لیکن اس سے پہلے یسوع نے زمین پر وہ زندگی جی کے بنی نے انسان کو یہ بھی تو بتایا ہے کہ خدا کیسا ہوتا ہے. اس پر تمہارا فوکس نہیں ہے، اس پر دھیان نہیں ہے، اس زندگی پر دھیان نہیں ہے بیسیکلی جو یسوع مسیح نے جی ہے، جس سے اس نے ثابت کیا کہ میں خدا کی مرضی پوری کرنے کا اہل ہوں، اور میں اپنی جان دوں گا تو بنی انسان کو نجات کا دروازہ کھل جائے گا. اچھا، اس نجات والے سے پر فوکس ہے، زندگی پر فوکس نہیں ہے. اب کیونکہ زندگی پر فوکس نہیں ہے تو زندگی جینے پر بھی فوکس نہیں ہے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد دنیا کر رہی ہے وہ زندگی ہے. اسی لیے یہ جو سیلیبریٹی کلچر ہے، جو یہ سوچ ہے کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، جس کو اب خوشحالی کی تعلیم، پراسپیرٹی گاسپل، تو مجھے تو ذاتی طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لفظ پراسپیرٹی ہے یہ تو ویسے ہی یہاں پر مس فٹ ہے جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ بائبل جس پراسپیرٹی کی بات کرتی ہے وہ تو پیسوں سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے. تو یہ تو صرف دولت اور پیسے پر فکس ہو گئی ہے، بالکل، اور اس کو ایک ببلیکل ٹیچنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا انسانوں کو پیسے دینے، ان کو پیسے ان کے پاس ہوں اور وہ اچھی زندگی جس کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ جو جس طریقے سے اب ہمیں دکھایا جا رہا ہے جو مادہ پرستی ہے، فوکس ہی صرف تو فوکس اس پہ کرا دیا ہے، ہے. تو یہ تو خدا کی تعلیم سے 100% پرے کی باتیں ہیں. تو یہ تو وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ ہوتا ہے نا سب کچھ. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہی سیکھ ہے. اب جب تک کوئی بتائے نا کہ بھائی یہ غلط ہے، تب تک کیسے کوئی غلط کو سمجھ پائے یا پہچان پائے. جیسے لکھا ہے کہ جب تک کوئی خوشخبری نہ سنائے، خوشنما ہے ان کے قدم نا جو پھر خوشخبری لے کر آتے ہیں. خوشی کی خبر، سچائی کی بات کوئی بتائے گا تو پھر نا. تو اس وقت چرچ کی جو جنرل پریکٹس ہے اس میں بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس کی وجہ سادہ ہے کہ اگر میں خادم ہوں نا تو میں بھی اسی چکر میں ہوں، اور آپ خادم ہیں آپ بھی اسی چکر میں ہیں. تو سچائی کیڑا دسے، لوکاں نو کیڑا دسے. بالکل. جب ہم خود ہی اس سیلیبریٹی کلچر کا حصہ ہیں تو دوسروں کو کون سی تعلیم دیں گے. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے چرچ کے اندر. ایک اور بڑا پرابلم ہے، ایک اور ہمارا نوحہ ہے، المیہ کی بات ہے کہ چرچ کے اندر یہ ٹیچنگ اس طرح سے چل رہی ہے کہ سارا فوکس دھیان مادہ پرستی پر کرا دیا. بھائی فوکس اور دھیان خدا اور اس کی زندگی ہے. جس خدا سے میں جڑا ہوں، جس نے مجھے زمین پر رکھا ہے، اس نے کسی وجہ سے رکھا ہے، اور مجھے اس وجہ کے مطابق اپنی زندگی جینی ہے، نہ کہ مجھے دوسرے انسانوں کو دیکھ کر چلنا ہے. اور یہ جو بات ہو رہی تھی کہ نبوتوں کی، پروفیسی ساری پازیٹیو اور پراسپیرٹی کی، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ پروفیسی چاہ رہا ہے، اب کلام نہیں چاہ رہا. آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، فیلوشپ کا ایک زون تھا، ان کی ایک میٹنگ تھی، انہوں نے مجھے بلایا. میں اور بیگم گئے اور میں نے کلام سنایا اور دعائیں کی، سب کچھ کیا نا. تو اس زون کا جو اس وقت کا انچارج تھا اس نے مجھے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ سر جی وہ کہنے نے مزہ نہیں آیا. میں کہا کی ہے؟ میں کہ یار میں تو کلام سنایا ایسے تھے. تب تو لوگ بڑے مطلب کلام کو لے رہے تھے، قبول کر رہے تھے، دعائیں ہوئی سب. نہیں سر تسی نبوت نہیں کی تھی. میں کہ یار یہ میری گل سمجھ نہیں آئی. کہنا نہیں سر جی تسی نبوت کرنی ایسی یہ کرے. میں کہا اچھا پھر پیسے نہیں دیا آپ نے اس لیے کی. اگلی دفعہ مجھے بلایا کچھ مہینوں کے بعد، کلام سنایا. کلام سنانے سے پہلے نے دعا کی نبوت جی خدا کلام کر رہا ہے، نبوت ہو رہی. اس کے بعد میں نے کلام سنایا. پھر بھائی اب عبادت ختم ہو گئی نا تو وہ جو اس کے کچھ لوگ تھے، میں کہ یار کی فرق، مجھے سمجھ نہیں ہوں دس تو میں نے کہا نبوت تو آئی ہیں ہوں کی فرق ہے.
مطلب کیا فرق ہے عبادت میں مجھے ذرا بتاؤ. اور پھر سوچی پہ گیا. میں کہا یار یہ نبوت ہوئی ایک شخص کے لیے, مثال کے طور پر خدا کہہ رہا میں تجھے برکت دوں گا, ٹھیک ہے. میں کہ ہوں تم نے یہ دس دے خدا نے کلام کیتا, خدا تو اپنا ایک پروگرام بتا رہا ہے نا. مطلب خدا کہہ رہا ہے کیسر میں تجھے بڑی برکت دوں گا. میں کہ تو خدا پروگرام بتا رہا ہے میں نے برکت دینی ہے, لیکن مجھے یہ بتا دو یہ برکت ملتی کیسے ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو بائبل مقدس کی طرف ہی آنا پڑے گا نا. بالکل ایسے خدا چاہتا ہے سرفراز کرنا, لیکن سرفرازی پانی کیسے ہے. تو بائبل مقدس کی طرف رخ کرو کہ وہاں لکھا ہے کیسے سرفرازی آتی ہے. میں کہا اس طرح کی جتنی بھی آج لوگوں کے ساتھ خدا بتا رہا تھا کسی کی زندگی کے لیے کلام بات, وہ ہونی کیسے ہے بھائی. اس کے لیے تو آپ کو بائبل مقدس کی طرف رخ کرنا پڑے گا. تو میں کہ جو میں کلام سنایا سی تو انہیں چاہیے دسیا سی کہ بائبل مقدس چاہو گے کس طرح تہاڈی زندگی چ ہوئیاں نبوتاں کیویں پوریاں ہونی ہیں. تو لوگوں کو نے غلط فہمی ہے. ہمارے یہاں پر چرچ کے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ نبوت ہو جائے گی تو بس اون دے بعد اپنے آپ سب کچھ ہو جانا. ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. جب خدا کچھ کہتا ہے تو خدا اپنے کلام کی بیس پر کہتا ہے, اور خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے اسی طریقے کار سے جیسا اس نے ہمیں بائبل مقدس میں بتایا ہے, اس سے ہٹکا نہیں ہوتا. نبوت ہمیشہ پازیٹیو کیوں ہوتی ہے؟ بائبل میں تو ایسے نہیں ہے. نبوت تو بیسیکلی کیونکہ شاید نئے عہد نامے میں لکھ دیا گیا ہے کہ نصیحت, وہاں پر وہ نصیحت بھی ہے. یہ تو صرف آپ کی ترقی کیوں ہے؟ صرف ترقی اور تسلی اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہے, تو بیچ میں جو ہے وہ نصیحت پیچھے چلی گئی ہے, تسلی اور ترقی رہ گئی ہے. اور ترقی بھی جو ہے نا بڑی محدود ہے, کیونکہ وہ صرف بات ہو رہی ہے مادہ پرستی کی, فزیکل ورلڈلی پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے. اصل میں وہ ان تین باتوں کا مقصد کچھ اور تھا. آج کل سمجھی کچھ اور جا رہی ہیں, اور جو سمجھی جا رہی ہیں اور دیکھی جائے اس کے مطابق بتائی جا رہی ہیں, جو کہ پھر ایک اور چرچ کا دکھتا مقام ہے. میں نوحہ اور المیہ کہہ رہا ہوں, برل ہے اسی طرح, مجھے اسی طرح سمجھ آتا ہے. یعنی بیسکس ٹیچنگز ہی پرورٹ ہو چکی ہیں میکسیمم, اور اسی طرح سے پیش کی جا رہی ہیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے, آج تک آئی, آگے رول کچھ جیسے اور سمجھائیں. بیسکس ٹیچنگز ہی پرورٹ ہیں. پرورٹ مینز کہ اوریجنل سے ہٹ چکی ہے, بالکل ایسے, اور مکسچر ہو گئی ہیں اور عجیب ہو گئی ہیں, اور ان کو عجیب طرح سے ایسے پیش کیا گیا جیسے دنیا داری سے ان کا تعلق ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. دنیا میں ہم رہتے ضرور ہیں, جیسے پالوس کہتا ہے دوسرے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں, دنیا میں ہم رہتے ہیں لیکن دنیا کی طرح لڑتے تو نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ہتھیار وہ ہے ہی نہیں جو دنیا کی. یعنی وہ زندگی فرق ہے, وہ سسٹم فرق ہے, وہ رہنا اسی زمین پر ہے, زندگی جینی یہیں پر ہے, لیکن وہ زندگی جینی ہے جو خدا نے آدم کو دی تھی اور یسوع کے وسیلے بحال ہوئی ہے. یہ والی تو چل ہی رہی تھی, یسوع کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اگر یہی سب کچھ چرچ نے بھی کرنا. اور جیسے پطرس, ایوب کے پطرس کے خط میں ہی ہے کہ کلیسیا تو چرچ جو ہے, کلیسیا تو خدا کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے, یعنی خدا کی زندگی جینے کے لیے. اب مسائل تو اسی طرح کے ہیں. ان چیزوں سے جو ہم نے بیسیکلی ڈسکس کی ہیں, ایک جو نارمل جو بندہ چل رہا ہے خدا کے ساتھ, اس کے لیے ایک بڑی مشکل سینیریوز بن گئے ہیں. پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ لائک, میں سب کو نہیں کہہ رہا, یہ نہیں میں کہہ رہا, کیونکہ میں اس میں ہمارا چرچ بھی انکلوڈیڈ ہے. اگر ہمارا کام, چرچ کا کام بیسیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مسیح کی مانند لوگوں کو بناتا, بٹ آج ہم سکسیسفل, ورلڈلی سکسیسفل کرسچنز بنا رہے ہیں. وہ ہیں بالکل, ہم بہت زیادہ سیکولر چیزیں ضرور سکھا رہے ہیں ان کو. اگر ہم خدا کی پریچنگ بھی سکھا رہے ہیں نا, تو وہ بھی ہم بڑے ٹیکٹ سکھا رہے ہیں ان کو. ہم ان کو بولنا سکھا دیتے ہیں, ہم ان کو بھی بتا دیتے ہیں کلام کھولنا کیسے ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں سرچ کیسے کرنا ہے, ہم ان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتائیں, آپ ببلیکل کانٹیکسٹ کو کیسے کھولنا ہے, کمنٹری پڑھیں, یہ پڑھیں, بٹ ہم ان کو پریکٹیکلی جینا نہیں سکھا رہے. مجھے بیسیکلی پرسنلی میں جتنے کلام, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا کہ دوسرا ایسپیکٹ ضروری نہیں ہے, یہ میرا مطلب نہیں, کیونکہ وہ میں بھی سیکھتا ہوں. اب جیسے میں نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کرنا تھا, تو بھی میں سیکھ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو ٹاک, کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے کیمرے میں بات کرنے کی.
ہمیں پریچنگ کی عادت ہے, وہ ایک ہی گو میں پتہ ہوتا ہے ہم نہیں بولنا ہے بس, اور وہ ہم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے. وہ تھوڑا تھوڑا میرے بولنے میں لگ رہا ہوگا. وہ ہوتا ہے, سب کیوں ہوتا ہے کہ نارمل ہوتا ہے. میں بھی جب بیٹھا تھا میرے لیے بڑا مشکل ہوا تھا, میں کہ یار یہ رک کے تو ہمیں عادت نہیں ہے. وہ مجھے یہ صرف عادت رہی ہے تھوڑی سی ڈیڈ کے ساتھ, کیونکہ ڈسکشنز ہم کرتے ہیں تو وہ ٹو اینڈ فرو جو ہے نا, بیک اینڈ فرو جاتا ہے ہمارا بات چیت. بٹ کہنے کا میرا مطلب یہ کہ دیکھیں, اگر ایک چرچ ہے وہ آپ کو پوڈ کاسٹ کرنا سکھا دے, بات کرنا سکھا دے, آپ کو سکھا دے کہ آپ نے فنڈ ریز کیسے کرنا ہے, آپ کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ آپ نے مووی کیسے بنانی, شوٹ کرنی ہے, ریلز کیسے بنانی ہے, آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا ہے تو آپ نے کیسے اس سے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہے. بٹ آپ کو مسیح کی مانند جینا نہیں سکھا رہا. تو آئی تھنک, سوری ٹو سے اٹ, وہ زیرو ہو گیا, کیونکہ وہ پریکٹیکلی ہم کرسچن لائف سپینڈ ہی نہیں کر رہے. سوری ٹو سے, میں نے یہ چیز دیکھی کیونکہ میں بھی ایسی ہی چیزوں سے اسٹرگل کر رہا ہوں. بہت لوگ جو میں نے زیادہ کرسچن دیکھے جو روحیں بھی بچا رہے ہیں, اور شاید اور بھی ڈفرینٹ خدمتیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں, جو آپ کے تھوڑے آئی ووڈ سے فیمس بھی ہیں, اور اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کا. بٹ اگر آپ پرسنل لائف دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہیں ہوتا, دیٹس ناٹ مائی پوائنٹ. ان کی ڈائریکشن نہیں بدل رہی. وہ اگر میں ان کو 10 سال پہلے جانتا تھا وہ وہی تھے, اگر میں 7 ایئرس پہلے جانتا تھا وہی تھے, 5 ایئرس پہلے بھی وہی تھے, 3 ایئرس 2 ایئرس پہلے بھی وہی. اور میں یہ کہہ رہا میں بہت اچھا ہوں, بٹ میں اب کچھ سالوں سے میں نے اس چیز پہ فوکس شروع کیا کہ ایوری 3 months میرے میں چینج کیا آئی ہے, لائک اسپرچولی چینج. یہ نہیں کہ صرف پاور ظاہر ہو یا جو, میرا ریلیشن خدا سے گہرا, اور میری زندگی میں کیا کیا بدل رہا ہے. اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ چرچ نیڈس ٹو گو انٹو دیٹ ڈائریکشن. پر مسئلہ یہ کہ جب اگر چرچ اس ڈائریکشن میں جاتا ہے تو وہ مشہور نہیں ہوتا کیونکہ یہ فیم نہیں دیتی. آپ کو ہی پتہ ہے, اگر آپ جس کو صحیح کریں وہ اگلی دفعہ کلاس میں آنا پسند نہیں کرے گا. جو لیم بائبل سکول ہے, میں صرف اس کی بھی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. مجھے جب لیم بائبل سکول خدا نے میری روح کے اندر دیا تھا تو یہ واضح تھا کہ عملی مسیحی تیار کرنے ہیں, پریکٹیکل کرسچن. اور جو ہم نے کانووکیشن کیا تھا 30 جون 2019 میں, لکھ کے بھی لگایا تھا وہاں پر کہ ہمارے پاس یہ تھیم ہے لیم بائبل سکول کا, اور ہر جگہ ہم بتاتے بھی ہیں. بالکل, کیونکہ جب ہمارے پاس سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو شروع میں ہم کچھ باتیں بتاتے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ کو بھی اس کے پیچھے ہی چلنا ہے, yes. ہمارے پیچھے نہیں آنا. ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں آپ کی زندگی اگر توبہ نہیں کی تو کرنی ہے, اور کیوں کرنی ہے, نجات پانی ہے, اور اگر پا کر آئے ہیں تو ہم آپ کو یہ سکھائیں کہ بھائی اب اس زندگی کو جو ملی ہے جینا کیسے ہے. اس لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن سیکھنا آپ نے ہے, کرنا ہے آپ نے, چینج ہونا چاہیے. دعا کے مذبے بنائیں, کلام پڑھا کریں ریگولر, اور جو باتیں سمجھ نہیں آتی لے کر آئیں, ڈسکشن ہوگی, سب کچھ ہوگا. اور اگر مسائل کھڑے ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ دعائیں کریں گے. ایک جنگ آپ کی لڑنی ہے, آپ نے کیسے لڑنی ہے ہم بتائیں گے. پریکٹیکلی کریں نا, خود کریں, ہم پہ نہیں کھڑے ہو جانا ڈپینڈ کر کے 100% اس پر نہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن میں نے آپ کی جنگ نہیں لڑنی ہے, آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی سیکھنی ہے. اور پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ بھائی اپنی جنگ ایسے لڑنی ہے, ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور پھر جب ایک وقت آتا ہے تو ہم تھوڑا سا انہیں زاد کر کے دیکھتے ہیں, جب سمجھ آتی ہے کہ صحیح ہے تو پھر آپ کریں, جہاں ہماری ضرورت ہے ہمیں بتائیں. تو میں ذاتی طور پر ہمیں تو یہ خدمت ملی ہے مجھے اور بیگم کو, اور ہم اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا بہت سارے اسٹوڈنٹ بعض کا انہیں سمجھ نہیں آتی, کچھ کو سمجھ آتی ہے, وہ پھر کرتے ہیں, زندگی جیتے ہیں. بہت سارے لوگ چینج ہوئے ہیں, ان کے ڈائریکشن چینج ہوئی ہیں, صحیح ہوئی ہیں, خدا کی طرف آئے ہیں, اور اب وہ کام بھی کر رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ اس طرح کا بلاوا ملا ہے, اس پر کام کر رہے ہیں. اب آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیسیکلی پھر وہی بات ہے بار بار, خدا نے ہمیں زندگی دی زمین پر اپنے ساتھ جوڑ کر. ہمارا جو مادہ ہے وہ خدا کی ذات ہے, کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر بنایا.
اور اس نے عدن کے اندر آدم کو زندگی دے کر رکھا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دام پھونکا. آدم اس زندگی کو جینے میں فیل ہوا. خدا نے اسے بتایا تھا زندگی کے اپوزٹ موت ہوتی تو مر جائے گا. خدا یسوع مسیح کے وسیلے زندگی بحال کر کے ہمیں دی گئی ہے. اور جب مجھے سمجھ آئی اور میں نے اس زندگی کو دوبارہ قبول کیا تو پھر زندگی خدا نے ہمیں جینے کے لیے دی ہے. تو ہم اس زندگی کو جئیں، وہ سمجھیں کہ کیا ہے. مشکل یہ ہے نا کہ ہمیں مسیح کے وسیلے ملی زندگی پہ فوکس ہے نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی چرچ میں، میں نے نہیں زیادہ، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے کوئی میسج سنا زندگی کے اوپر کہ زندگی جینی ہے، کیسے جینی ہے. یسوع مسیح کے معجزے ڈیمونسٹریشن ہے. یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ میں خدا کے ساتھ ہوں، تو خدا کے ساتھ ہونے کے لیے جو میرے اندر جو زندگی ہے جب وہ مینیفیسٹ کرتی ہے تو میں سب پہ کنٹرول رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے خدا نے بنائے ہیں اختیار رکھنے کے لیے. آدم کو اور حوا کو خدا نے دیا تھا اختیار، تو وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے نا. اختیار تو سب چاہتے ہیں لیکن طریقہ کار چینج ہو گیا ہے. وہ جو دنیا والا اس طریقے سے چاہتے ہیں، لیکن جو یسوع نے پایا اور کیا اور اس طرح سے نہیں چاہتے. تو مشکل تو ہے، ڈیفیکلٹ تو ہے، سیناریو ڈیفیکلٹ ہے، چیزیں مشکل ہیں. اور اس وقت ہمیں بہت سارے مسائل کا ایز اے چرچ بھی سامنا ہے، ان میں یہ بات شامل ہے کیونکہ اصل میں ہمارا فوکس ہی وہ نہیں ہے. میں پھر وہ کہنے لگا ہوں کہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے زندگی ملی ہے اور جینی ہے، اس پر میسج سنے ہوئے کوئی معجزوں پہ میسج ہو رہے ہیں، نجات پر میسج ہو رہا ہے، شفاؤں پر میسج ہو رہے ہیں، اور یسوع مسیح کی ٹیچنگ کے کسی حصے پر میسج ہو رہے ہیں. لیکن وہ ٹیچنگ اس زندگی کو جینے کا ہی حصہ ہیں ساری. اس لیے تو یسوع مسیح نے ارشاد اعظم میں کہا، جس میں میں نے پہلے کہا، پہلے والی 19ویں آیت پر تو فوکس ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد پر ان کو باپ اور بیٹے رول کو اس کے نام سے بپتسمہ دو. اچھا وہ بھی فوکس اتنا کو ہے اور وہ بھی خدمت کے اوریجنل کانٹیکٹ سے ہٹا ہوا ہے. اس کے آگے جو لکھا ہے کہ کرنا کیا ہے، جب کوئی شخص توبہ کر لے گا، نجات پا لے گا، پانی کا بپتسمہ لے لے گا، کرنا انہیں ان باتوں کی تعلیم دو. وہ تعلیم دینے والے پتہ نہیں کدھر چلے گئے نے جو سکھائیں کہ جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں ان کو تعلیم دینی ہے تاکہ ان کو حاصل کریں، ان زندگی کو جئیں. تو وہاں پر آ کر ارشاد اعظم میں بھی فل سٹاپ ہے ہمارے. 20ویں آیت پر آتے ہی نہیں ہے، 21ویں پر بھی نہیں آتے، 19ویں پر ارشاد اعظم رکھا ہوا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہی. اب یہ نہیں ہو رہی تو میں تو یہ سمجھ پایا ہوں، ایک بات بڑے عرصے پہلے مجھے سمجھ آ گئی اور مجھے واضح طور پر سمجھ آئی کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کر رہا تو میں تو کروں. اور مجھے ایک دفعہ ڈائریکٹ بھی اس طرح کا میری کنورسیشن ہو گئی تھی، خود سیکھ، عمل کر، اپنی فیملی نے سکھا، تو کلیسیا میں ایک شخص اور ایک گھرانہ چینج ہو جائے گا. میں کہا جی ٹھیک ہے. اچھا میرے سے بھی ہوا تھا، میں تو اس پر پھر کام طنز کرتا تھا نا لوگوں کو، تو لائک خدا مجھے کلیئر، لائک ناٹ ان مائی تھاٹس، کلیئر یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف فرسٹ. I was like what. تو باقی یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم میرا یہ ضرور کہنا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ کویسچنز ہیں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی آرگیومنٹ ہے، آپ ضرور ہمیں کمنٹس میں یا آپ جو نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے یا ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اس ڈسکرپشن میں رہ کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ڈسکس کریں، کیونکہ جو نیکسٹ سیشن ہمارا ان کے ساتھ ہوگا وہ جو بھی ہمیں کمنٹس آئیں گے اس ویڈیوز پہ اور جو کویسچنز آپ کے ہوں گے ہم وہ ضرور کریں گے. تو تھینک یو سو مچ سرل بھائی. اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، میں چاہوں گا کہ اگر کوئی فائنل ورڈز آپ کرنا چاہیں کنکلوڈ، یا کوئی چیزوں جو آپ کہیں یا یہ ضرور یاد رکھیں اس میں سے، کیونکہ اٹس اے لانگ پوڈ کاسٹ اور وہ ہمارا مقصد یہ کہ ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کو ایک اوور ویو کیا ہے چیزوں کا. تو کوئی بھی فائنل ورڈز ہو تو آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک بات کو ضرور یاد رکھیں کہ آپ انسان ہیں اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا نے آپ کو بنایا ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کا آغاز کیا ہے وہ بڑی اہمیت کا عمل ہوتا ہے.
اور میرا اور آپ کا انسان ہوتے ہوئے آغاز جو ہے وہ خدا کی ذات میں سے ہے. جو خدا نے کہا، خود کہا، خدا تخلیق کا کام کر رہا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے اندر. اب وہ 26ویں آیت پہ آ کر خدا، اس سے پہلے آپ پیچھے جتنا بھی دیکھیں گے آپ کو سمجھ آتی ہے جو کچھ خدا بنا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کا سورس ہے، کہیں نہ کہیں اس کا منبع ہے جہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں. انسان وہ واحد تخلیق ہے خدا کی جہاں پر آ کر خدا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ انسان کی بقا جو ہے اس زمین پر بھی اور ابدیت میں بھی اس بات پر ہے کہ وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر بنا رہے. اس کے لیے خدا نے انسان کو زمین پر جینے کے لیے زندگی دی ہے. آدم نے گواہی یسوع کے وسیلے واپس ملی. ہم پہلے بھی ڈسکشن میں بات کر چکے ہیں. اس کو سمجھیں اور اس زندگی کو جئیں. باقی چھوڑ دے دنیا کیا کہہ رہی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں میں خدا کو اس کا جواب دہ نہیں ہوں. میں کیا کہتا اور کیا کرتا ہوں میں اس کا خدا کو جواب دہ ہوں. سو دوسروں کے کہے پہ آپ کی زندگی کی عمارت نہیں اٹھنی چاہیے. جو خدا کہہ رہا ہے اس پر آپ کی زندگی کی تعمیر ہونی چاہیے. اس بات کو یاد رکھیے گا. خدا آپ سب کو برکت دے. دوبارہ موقع ملا نہیں تو ملے گا ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو آل. ہماری بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ کلام، اگر خدا کا جو کلام ہے ہم کسی کو آپ کو پروف کرنا ہے تو باقی چیزیں بھی صحیح ہیں تھیولوجیکلی وہ آپ کریں، باقی سارے کریں، مگر جو آج ہم نے اس بات چیت سے سیکھا ہے سرل بھائی کے ساتھ کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم کلام کو پریکٹیکلی جینا سیکھیں. اور جب ہم کلام کو پریکٹیکلی جئیں گے، جب ہم کلام پہ عمل کریں گے تو ہم میں سے مسیح نظر آئے گا. اور اس میں پھر آگے ہماری بات ٹیڑھی میڑھی ہوتی، سائڈوں پہ کرتی چلتی، ہم خدا کے پیار پہ آئے کہ ایکچولی خدا کا لو کیا ہے. آپ ڈیفینیشن میں تو بہت زیادہ اگاپے لو کو ڈیفائن کریں، ایلیوس کو روس کریں، سب کچھ کریں، مگر ہمارا بیسک مقصد یہ کہ خدا کا لو ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اس میں برداشت ہے. وہ ہم اپنی ہر چیز ہمارے لیے قربان کرنے کے لیے زمین پر آ گیا. تو ہم نے اس کو ڈفرینٹ سینیریوز ڈیفائن کیے اور ہم نے بیسکلی آپس میں ہمارے ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ بھی ہمیں جو سن رہے ہیں یہ اس چیز کو احساس کر سکیں کہ دنیا داری سے نکل کر خدا کی ذات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر جینا سیکھ جائیں، عملی طور پر اس کے کام کرنا سیکھ جائیں. اور مجھے بہت چیزیں، بہت پوائنٹس ہیں جو مجھے بڑے اچھے لگے ہیں، اور کئی چیزیں ریوائز تھیں اور کئی چیزیں نئی تھیں میرے لیے. تو میری آپ لوگوں سے اگین یہ ہوئے گی کہ آپ جو ہم نے آج سرل بھائی کے ساتھ بیٹھ کے، سرل بھائی نے بہت اچھے اچھے پوائنٹس بولے ہیں، اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی پر کرنا شروع کریں. باقی نیکسٹ ٹائم تک کے لیے تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. کم و بیش 30 سال پیچھے چلے جائیں تو تاریکی تھی کہ ہمارے گھر میں قوالیاں لگتی ہیں، دیے جلتے ہیں، وہ بدروہوں کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا. میں نے دعا کرنی تو میرے گھر والوں کو چلتے پھرتے گھر میں بدروہیں نظر آتے. کئی دفعہ ہم نے اپنے گھر سے پیدل ہی آنا یہاں پہ لیمپ اور پیدل ہی واپس جانا. ورشپ اپنے آپ میں ایک سٹیج ہے، پریز خدا کی، یہ ورشپ کا ایک پارٹ ہے. جتنی جس کی خدا کے لیے سمجھ زیادہ ہوگی اس کی ورشپ اتنی اچھی ہوگی. ورشپ کے لیے کمفرٹ زون نہیں چاہیے.